بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں سورہ جن کی حاضرات. جن لوگوں نے اب اس سے پہلے میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک عمل اپلوڈ کیا تھا سورہ جن کی زکوٰۃ نکالنا. اگر سورہ جن کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس عمل کو کر سکتا ہے. جو سورہ جن کا عامل ہوتا ہے تو اسے صرف 3 دن اس عمل کو پڑھنا پڑتا ہے اور حاضرات ہو جاتی ہے اور وہ عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس عمل سے بہت مضبوط اور بہت طاقتور حاضرات اس کے تشخیص ہو جاتی ہے، تسخیر ہو جاتی ہے، اور وہ اس حاضرات سے ہر جائز کام کر سکتا ہے. ہر جائز کام کر سکتا ہے، ہر چیزوں کے بارے میں معلوم کر سکتا ہے، اور الحمدللہ اس سے بڑے بڑے کام وہ لے سکتا ہے. اور آپ کو ابھی اس عمل کو میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو پورے سورہ جن نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے زکوٰۃ دے چکی ہے تو آپ کو صرف ایک ہی آیت پڑھنا ہے. آپ ایک آیت پڑھیں گے اور ایک آیت کے ذریعے سے ہی سورہ جن کی حاضرات، اور وہ بہت بڑے سمجھ لو جناتوں کے بادشاہ کی حاضرات ہو جائیں گی. لیکن جنات کے جو بادشاہ وہ تو حاضرات ہوں گے، لیکن جنات کے بادشاہ آپ کے اور ہمارے تسخیر میں نہیں آتے. وہ ان لوگوں کے اللہ کے ولیوں کے ہی تسخیر میں آتے ہیں. جنات کے بادشاہ تو حاضر ہوں گے، لیکن کیا ہوگا کر کے کہ وہ اپنا ایک خادم دے دیں گے، خادم دے کر کے چلے جائیں گے، اور وہ خادم بھی بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور ہوتا ہے. ابھی ہم چلتے ہیں اس کے عمل کی جانب. عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کر کے کہ سب میں پہلے آپ کو کیا کرنا ہے. جب آپ اس عمل کا ارادہ کریں تو اس عمل کو صرف 4 مہینوں میں کرنا ہے. ان 4 مہینوں میں سے کوئی بھی آپ 1 مہینے میں کر سکتے ہو. ایک تو محرم کا مہینہ ہے، ایک ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور ایک محرم کا مہینہ ہے، ایک ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے، اور ایک شوال کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے، یہ 4 مہینوں میں سے آپ کسی بھی مہینے میں 3 دن عمل کرنا ہے آپ کو. اور عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات نکالنا ہے. اتنا ہی 1.5 کلو کے برابر گوشت، چکن کا ہو، مٹن کا ہو، بڑے کا ہو، چھوٹے کا ہو، حلال جانور کا ہو، کسی فقراء میں دے دے ہوئے، یا اگر وہ نہیں دے سکتے تو اتنی رقم کسی غریب کو یا کسی مسکین کو دے دے ہوئے. اور عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی اور عمل کے آخر میں بھی، اسٹارٹ کریں گے جبھی بھی اور اینڈ ہوئے گا جبھی بھی، آپ کو 1 کلو یا 1.5 کلو یا آدھا کلو یا پونا کلو، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اتنا آپ کو مٹھائی یا کوئی میٹھی چیز لے کے آ کر کے اس کے اوپر آپ کو درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے. اور اس کا پورا کے پورا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دینا ہے ثواب، اور پھر تمام انبیاء کرام کو اور تمام صحابہ کرام کو اور تمام بزرگان دین کو اور تمام اولیاء اللہ والوں کو اور تمام موکلین اور تمام جنات کو، اور ان کے بعد اپنے مرحومین کو اس طریقے سے آپ کو ثواب ہدیہ کرے بعد آپ کو عمل کی پڑھائی اسٹارٹ کرنا ہے. ابھی عمل کی پڑھائی اسٹارٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو 3 دن تک کے آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی اختیار کرنا ہے. پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، پلے لسٹ میں آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو. آپ کو پرہیز جلالی پرہیز جمالی کرنا ہے. صرف 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو 3 دن آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے. 3 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے. اور عمل کے دوران کے بعد پورا دن آپ کو خالی اوقات میں درود شریف پڑھنا ہے، اور عمل کے وقت آپ کو عمل پڑھنا ہے. جب آپ کسی سے اگر بات چیت کرے، پھر آپ اگر فارغ ہو جاوے تو پھر آپ درود شریف وغیرہ پڑھنا شروع رکھے. دن بھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. ابھی اس عمل کو آپ کو 3 دن کرنا ہے: منگل، بدھ، جمعرات. منگل کا دن لگے گا، مغرب بعد وہ بدھ کہلائیں گی. اور منگل کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور بدھ کی رات میں منگل کی دن گزرے گا، جب وہ مغرب لگ جائیں گی تو وہ بدھ کی شب کہلائیں گی. تو آپ کو بدھ کی رات میں، اور اسی طریقے سے جمعرات کی رات میں آپ کو، اور اسی طریقے سے جمعہ کی رات میں آپ کو پڑھائی کرنا ہے. لیکن آپ کو روزے 3 ہی رکھنے ہیں: ایک منگل کا رکھنا ہے، ایک بدھ کا رکھنا ہے، ایک جمعرات کا رکھنا ہے. یہ سب دن گنے جائیں گے. جب اگر مغرب ہوتی ہے تو یہ دن چینج ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جمعہ کہلایا جائے گا. وہ منگل کا دن ہوگا، اور جب شب لگیں گی تو وہ بدھ کہلائیں گی. اور جب آپ اگر
बुध के दिन अगर रोज़ा रखोगे तो फिर जब अगर शब लग जाएंगी तो वो जुमेरात कहलाएगा। और इसी तरीके से आप अगर जुमेरात के दिन अगर रोज़ा रखोगे तो फिर जब मगरिब की दिन ये मगरिब लग जाएंगी और जब शब लग जाएगा यानी मगरिब हो जाएंगी तो वो दिन चेंज हो जाएगा तो वो जुम्मा कहलाएगा। तो इसी तरीके से आपको 3 दिन रोज़े रखना है, मंगल बुध जुमेरात 3 दिन आपको रोज़े रखना है और 3 दिन आपको अमल पढ़ना है रात में 12 बजे के बाद। कोई भी एक टाइम रखे, 12:30 या 12:15 बजे आप रोज़ाना कर लो इस अमल को। 12:15 ठीक है, 12:15 बजे आपको इस अमल को करना है और सिर्फ एक ही आयत को पढ़ना है। अमल स्टार्ट करने से पहले आपको जिस घर में आप अमल कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आप अच्छी खुशबू लगावे, उस घर में भी आप अच्छी बखूर वगैरह जलावे। फिर आप जैसे घर में घुसे तो सब में पहले इसराफ़ आमिर पढ़ लेवे। इसराफ़ आमिर आपको कोई भी किताबों में से मिल जाएंगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। इसराफ़ आमिर पढ़े बाद आपको रिजालुल गैब को सलाम करना है। रिजालुल गैब को सलाम करके और फिर जो रिजालुल गैब का इसमें ख्याल रखा जाएगा, रिजालुल गैब की डायरेक्शन देखी जाएंगी, उसके अगेंस्ट आपको बैठना है। यानी रिजालुल गैब आपकी पीठ की तरफ आना चाहिए या आपके लेफ़्ट की तरफ आना चाहिए, आपकी राइट हैंड की तरफ भी नहीं आना चाहिए और आपके सामने भी नहीं आना चाहिए, आपके बैक साइड होना चाहिए। जब आप रिजालुल गैब का ध्यान रखें फिर उसके बाद आपको जो है पढ़ाई शुरू करना है। और आपको पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको आपका हिसार लगाना है। आपको जब आपका हिसार लगाएंगे तो आपको जिस्मानी भी हिसार लगाना है और आपका बदनी भी हिसार लगाना है। दोनों हिसार इसमें लगेंगे और दोनों हिसार अच्छे लगेंगे। तो हिसार की वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो कि हिसार किस तरीके से किया जाता है। जब आप हिसार कर ले फिर उसके बाद आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर इस आयत को आपको पढ़ना है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। इतना ही पढ़ना है। वापस एक बार पढ़ के बता दूँ, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। इतना ही पढ़ना है, एक ही आयत पढ़ना है और 333 मरतबा पढ़ना है। फिर वापस आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है यानी दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 333 मरतबा आपको इस आयत को कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। इतना पढ़ना है। और आपको पहली बार जब पढ़ेंगे तो पहली बार आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप खाली इतना पढ़ सकते हो, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। इस तरीके से आपको 333 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे दिन भी आपको 333 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और इसी आयत को एक बार औज़ु बिल्लाह और एक बार बिस्मिल्लाह के साथ आपको 333 मरतबा इसी आयत को पढ़ना है। और फिर जब आप तीसरे दिन पढ़ेंगे तो तीसरे दिन आपको पढ़ना है अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम और इस आयत को आपको 334 मरतबा पढ़ना है, 334 मरतबा। यानी 2 दिन आपको 333 पढ़ना है इस आयत को और तीसरे दिन आपको जो है 334 मरतबा आपको इस आयत को पढ़ना है। जब आप 334 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो आपका ये अमल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको इस अमल को नहीं करना है। फिर जैसे ही आपका ये अमल ख़त्म होगा तो सामने जो है जिन्नात के बादशाह जो बहुत ज़बरदस्त है और जो बहुत हैबतनाक शक्ल होती है उनकी और बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन सब में मज़े की बात यह है कि वो आमिल को कभी डराते नहीं है, ना ही वो आमिल को कभी अमल के औकात डराते हैं और ना ही उनकी फैमिली को तकलीफ़ देते हैं, ना ही आमिल को तकलीफ़ देते हैं। बहुत रहम दिल और बहुत नेक दिल इंसान है। इनका नाम है अबू यूसुफ़ साहब। मैं खुद लगाया हूँ, अबू यूसुफ़ साहब है। तो ज़रा अदब से एहतराम से ये वो है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे दस्ते मुबारक पे ईमान को कबूल किया है। आप इनको सहाबी जिन भी कह सकते हैं, लेकिन इनका रौब और इनका दबदबा ऐसा है, जब अगर ये हाजिर होंगे तो इनकी हाइट इतनी होंगी कि आप अगर अपनी नज़रें अगर उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी गर्दन गिर जाएंगी। और इनके हाथ इतने लंबे लंबे होंगे कि आप देखोगे तो आप एकदम आपकी अकल हैरान हो जाएंगी, लेकिन वो डराएंगे नहीं। उनकी बोलते ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो वो जब अगर हाजिर होंगे तो उनकी मतलब यानी इस तरीके से हाजिर होंगे। और आप जिस घर में भी अगर अमल कर रहे होंगे तो आप सिर्फ आपको जिन्नात ही जिन्नात नज़र आएंगे। आपको जो है कोई दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देंगी। तो लोग बाज़ औक़ात डर के मारे आँख बंद कर लेते हैं। आप अगर आँख बंद करोगे तो वो कुछ देर रुकेंगे, फिर वो चले जाएंगी, तो आपकी मेहनत पूरी ज़ाया हो जाएंगी।
تو اس کے لیے تھوڑا ہمت سے کام لینا بھائی. جب اتنی محنت کر رہے ہو تو ڈرنا نہیں. اور آپ کو اس عمل کے لیے ہم سے اجازت لینا شرط ہے. آپ بنا اجازت کے کریں نہیں تو آپ نقصان اٹھا سکتے ہو. تو ہمت سے کام کریں. اور اس کے بعد جو ہے جب دیکھو گے تو بہت اللہ والے انسان ہیں, بہت اللہ والے جنات ہیں, سوری انسان نہیں ہے جنات ہے. تو اس کے لیے جو ہے بہت, اور ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا ہے. سمجھ لو یہ صحابی جن ہے. اور اگر آپ کو کہتا ہے یہ جنات کے بادشاہ کسی کے تذکیر میں نہیں آتے, آپ کے اور ہمارے تذکیر میں نہیں آ سکتے. ہاں جنات کے بادشاہ حاضر ہوں گے, لیکن وہ حاضر ہو کے جو ہے وہ اپنا ایک خادم آپ کو دے کے چلے جائیں گے. وہ خادم بھی بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے اور بڑا ہی طاقتور ہوتا ہے, وہی آپ کے سارے کام کرے گا. جنات کے بادشاہ اگر کہتا ہے کہ جنات کے بادشاہ میرے تذکیر میں ہے, تو وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. جنات کے بادشاہ صرف اللہ والوں کے تذکیر میں ہی رہتے ہیں, اور آپ کے اور ہمارے جیسے کے تذکیر میں نہیں آتے. اس کے آگے کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو جب اگر وہ حاضر ہو تو پھر زیادہ بات چیت نہیں, خالی آپ کو کہنا ہے کہ میرا حق تم پر واجب ہے, بس میرا حق تم پر واجب ہے. تو وہ ان کے پیچھے جو ہے 3 خادم ہوں گے, وہ خاص خادم ہوں گے. تو وہ ان سے کچھ اشارہ کریں گے, پھر وہ بجلی کی طرح جائیں گا, اور وہ بجلی کی طرح فٹافٹ آ کر کے آپ کو ایک چیز لا کے دے دیں گا. ابھی وہ کیا لا کے دیں گا کیا نہیں لا کے دیں گا مجھے معلوم نہیں, کیونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی قسمت کے برابر ملتا ہے. تو آپ کو جو بھی ملے آپ کی نصیب, تو وہ جو بھی لا کر کے دے. پھر اس کے بعد جو ہے وہی جو خادم جو آپ کو لا کے دیں گا, وہی جو ہے یہ آپ کی تذکیر میں آ جائے گا. اور پھر وہ آپ کو پورا حاضرات کا طریقہ بتا دیں گا کہ وہ کس طریقے سے حاضر ہوتا ہے, کس طریقے سے ساری چیزیں وہ آپ کو بتا دیں گا. بس یہی کچھ عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے وہ بیل آئیکن کو بھی آن کر دے, تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. اور آپ لائک کریں, آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.